السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تیسری نشست ہے کہ نبی الامی کا ترجمہ کچھ نادانوں نے ان پڑھ کیا ہے۔ ہم حضور شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، امام المتکلمین، تاجدار اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید محمد مدنی میاں اشرف الجیلانی کے خطاب سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی حضور شیخ الاسلام کے خطاب سے ہمیں اور آپ کو فیض یاب عطا فرمائے۔ آئیے ہمارا جو اختلاف ہے دیوبندیوں سے اور تبلیغی جماعت سے، یہ اختلاف آج عوام میں سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کیا بھائی، وہ تو دین کا کام کرتے ہیں، وہ تو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آپ اس تبلیغ کے کام کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس دین کے کام کرنے والوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں انہیں دین کے تبلیغ کا کام کرنے والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان سے نہ ہمیں اختلاف ہے اور نہ رہے گا۔ ہمیں اختلاف ہے، ان کے نظریات سے اختلاف ہے، ہمیں اختلاف ہے، ان کے عقائد سے اختلاف ہے، ہمیں اختلاف ہے، ان کے کارنامے سے اختلاف ہے۔ آج ہم جس موضوع کو سننے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک میں امی کا لفظ آیا ہے۔ امی کا لفظ جب آیا ہے تو انہوں نے امی کے معنی ان پڑھ کیا ہے۔ اب گزشتہ نشست میں آپ سن چکے ہیں، نبی الامی کا ترجمہ انہوں نے ان پڑھ کیا ہے۔ حالانکہ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، مفتی سواد اعظم حضرت العلامہ سید محمد مدنی میاں اشرف الجیلانی نے نبی الامی کے کئی ترجمے کر کے بتا دیے ہیں کہ یہ ترجمے ہو سکتے تھے۔ ان نادانوں نے ان سارے ترجموں کو چھوڑ کر صرف ان پڑھ ترجمہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نبی سے محبت نہیں بلکہ عداوت رکھتے ہیں، نبی سے ہم محبت نہیں دشمنی رکھتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں مبعوث ہوئے ہیں اس شہر کا نام ہے ام القریٰ۔ تو نبی الامی کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ام القریٰ میں آنے والا نبی، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کا لقب ہے ام الکتاب۔ تو نبی الامی کا ترجمہ یہ بھی تو کیا جا سکتا تھا کہ ام الکتاب کو لانے والا نبی۔ اگر امت کی طرف نسبت کریں تو نبی الامی کا ترجمہ تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ امت والا نبی۔ اتنے سارے ترجمے چھوڑ کر صرف ان پڑھ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیدائشی ان پڑھ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عداوت دشمنی رکھ رہے ہیں۔ انہیں ان سے اور ہمارے سے جو اختلاف ہے یہ یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ تبلیغی جماعت والے توہین کرتے رہے، ان کے نظریات غلط ہیں، ان کے عقیدے غلط ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا گیا غلط ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، چلیے قرآن ہی سے پوچھ لیں نبی کا کام کیا ہے۔ تلاوت آیت الہی یتلو علیہم آیاتی، دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کو ستھرا کرنا۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب بھی سکھائیں اور حکمت بھی سکھائیں، یعنی کتاب بھی سکھا رہے ہیں، حکمت بھی سکھا رہے ہیں۔ کتاب تو حضرت جبریل امین لے کر آئے، یہ حکمت کس نے دیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کتاب بھی صاحب کتاب بھی ہیں اور صاحب حکمت بھی ہیں، تو وہ حکمت بھی سکھا رہے ہیں، کتاب بھی سکھا رہے ہیں۔ تو ایک بات بتلاؤ، قرآن نبی کو ایک معلم کائنات کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، میرے نبی کو مؤلفۃ القلوب کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، تو کیا جو کتاب حکمت کی تعلیم دے، جو دلوں کی صفائی کیا کرے، ان کے لیے یہ لفظ ان کے لیے زیبا ہو سکتا ہے کہ ان کو ان پڑھ کہا جائے؟ اللہ اکبر! اگر یہ ان پڑھ ان کے لیے ان پڑھ کہا جائے یہ بولی تو کافر بھی نہیں بول سکتا۔ وہ نبی کی بارگاہ میں وہ کچھ ادب رکھتا ہے۔ اب ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو عالم کہنے والا، اپنے آپ کو دین کا رہبر رہنما کہنے والا اگر نبی کو ان پڑھ کہے تو اس سے بڑھ کر جاہل بدتمیز کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں ہمارے اہل سنت الجماعت اور تبلیغ جماعت میں یہی فرق ہے۔ یہ قرآن پاک کے ترجمے غلط پیش کر کے
حضور کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں، اور ہم یہ اہل سنت الجماعت والے یہ ہیں کہ قرآن پاک کا جب ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ادنا سی بھی توہین نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جوانوں، معلم بغیر سیکھے کہ کیسے معلم ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے بہت دیکھا ہے۔ انہوں نے کہاں پڑھا ہے؟ مکہ کے استاد سے پڑھا، مدینہ کے استاد سے پڑھا، اللہ اکبر، انہوں نے یہاں پڑھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے یہاں نہیں پڑھا ہے۔ چلو ساری دنیا کے معلمین سے پوچھا جائے نبی نے تم سے کچھ پڑھا ہے؟ تمام کائنات کے پڑھانے والے کہتے ہیں ہم سے نہیں پڑھا۔ مشرق مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، عرب دیکھا، یورپ دیکھا، ایشیا دیکھا، افریقہ دیکھا، دیکھتے چلے گئے، مگر کوئی ایسا نہیں ملتا وہ کہے ہم نے سکھایا ہے، ہم ان کے معلم ہیں۔ سارے مدرسوں کو دیکھا، سارے دارالعلوم کو دیکھا، سارے اداروں کو ہم نے دیکھا، وہ کون سا مدرسہ ہے جس میں انہوں نے سیکھا ہے؟ وہ کون سا دارالعلوم ہے جو انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے؟ وہ کون سا ادارہ ہے جس میں انہوں نے سند حاصل کی ہو؟ اللہ اکبر، سب پوچھ رہے ہیں، سب ہی نے یہی کہا ہم نے نہیں سکھایا ہے، کسی دارالعلوم نے نہیں سکھایا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، سارے اداروں کو چھان ڈالیے، ہر ادارے والے، ہر دارالعلوم والے یہی کہیں گے میرے آقا تو ہمارے پاس نہیں پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ دنیا کے مدرسوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ دنیا کے اداروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ دنیا کے یونیورسٹیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسے نادان لوگ ہیں۔ اب اگر میں یہاں آپ کو درس تصوف دے رہا ہوں، مہاراشٹر میں درس تصوف میں دے رہا ہوں، اگر آپ کہیں گے حضرت مولانا سید حسین چشتی ترکمان صاحب اگر یہ مہاراشٹر میں درس تصوف دے رہے ہیں، چلو مہاراشٹر کے اداروں میں دیکھ لیا جائے، کیا مہاراشٹر کے اداروں میں ان کا نام ہے؟ کیا ان کے مدرسے کے مہاراشٹر کے مدرسے کے رجسٹر میں ان کا نام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سارے مہاراشٹر کے اداروں کے رجسٹر میں آپ میرا نام دیکھیں گے تو نام نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیا جاتا کہ مولانا سید حسین چشتی صاحب آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کہاں کے فارغ ہیں، تو میں کہتا میں اپنے کرناٹک کے میں اپنے کرناٹک میں دارالعلوم رضائے مصطفیٰ ہے گلبرگہ شریف میں، وہاں کا پڑھا ہوا ہوں، فلاں ادارے سے پڑھا ہوا ہوں، فلاں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کہ میں وہاں کا پڑھا ہوا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا جہاں کا پڑھا ہوا ہے وہاں اگر دیکھیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا، تو تمہیں معلوم ہوگا کتنی غضب کی بات ہے تم اس دارالعلوم میں تلاش کرتے ہو۔ میرے رسول نے کب کہا کہ اس دنیا میں سیکھا ہے؟ میرے رسول نے کب کہا مشرق مغرب سے آیا ہے؟ میرا رسول نے کب کہا کہ شمال و جنوب سے آیا ہوں؟ انتہا کی بات یہ ہے، نہ فرش ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش سے اترا ہے، نہ عرش سے اترا ہے۔ مجھے کہنے دو، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو نور کو پیدا فرمایا۔ اور انتہا کی بات یہ دیکھو، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں علم کی بات آئی اور ان تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی نے ہمارے دارالعلوم دیوبند میں آ کے اردو سیکھا ہے۔ کیا دوستو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جس کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، وہ نبی ان کے دیوبند میں جا کے اردو سیکھے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جہاں سے آئے ہیں وہیں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کہاں پڑھے ہیں؟ چلو قرآن میں ہے، چلو ہم اور آپ قرآن کھولیں، قرآن دیکھیں۔ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کامل کو پیدا کیا۔ اب رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کامل پیدا کیا اور اس کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھا دیا۔ یہاں کلام کا تیور بتا رہا ہے، جس کو سکھایا بلا واسطہ سکھایا۔ اب تلاش کرو وہ کون ہے جو بلا واسطہ
کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، بلا واسطہ سیکھنے کا دعویٰ حضرت جبریل امین بھی نہیں کر سکتے، آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، سدرہ والا بھی نہیں کہہ سکتا میں نے بلا واسطہ بلا فیض لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، جو ایک ہی ہے، وہ جو ایک ہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ سے بلا واسطہ لے رہا ہوں اور مخلوق میرے واسطے سے لے رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے